حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ کوئی محبت نہیں، اسلام کے ساتھ کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی آئیڈیل کے طور پہ حاصل کرنے کے لیے دلچسپی نہیں، لیکن انسان بدعات کو، خرافات کو فوراً لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو بندہ چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے بدعات اور خرافات کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کل بدعت ضلالہ، جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، ہر برا کام، ہر ایسا عمل جو اسلام کے اندر جس کو ایجاد کیا گیا، اسلام کے اندر نئی چیز کو وضع کیا گیا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بھائی یہ جو بدعت ہے وہ بندے کو گمراہی کی طرف کے لے کے جاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، لوگوں ہر بدعت چھوٹی ہو بڑی ہو، نئی ہو پرانی ہو، حسنہ ہو یا بری ہو سیئہ ہو، یہ ساری بدعات گمراہی ہیں، یہ بندے کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جو بندہ گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کی طرف جاتا ہے، وہ بندہ جہنم کی طرف جائے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے 12 شعبان 15 شعبان کو لوگوں نے رات کو عبادات کی، اس رات کو بڑا بابرکت سمجھا، اس رات کے اندر بڑے نوافل ادا کیے، پوری زندگی نمازوں سے بندہ خفا رہا، نمازیں نہیں پڑھتا رہا، لیکن اس رات کو بندہ عبادت کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، مسجد کے اندر لے کے جاتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس رات کو انسان لوگ حلوہ پوڑیاں بنا کر کے، حلوے بنا کر کے لوگوں کے گھروں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اس رات کے اندر عبادت کی جانے والی اللہ کو بڑی ہی مقبول ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر کے برابر کی یہ رات ہے۔ اور بھائیو اس رات کے اندر جس بندے نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا پتہ کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کے عقائد رکھنا بھائیو یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کبھی بھی شب بارات کا نام تک نہیں ملا مجھے آج تک۔ میں نے احادیث کے ذخیرے کو دیکھا ہے، اسلام کے اندر دیکھا ہے، قرآن کو پورے کو دیکھا ہے، احادیث کے ذخیرے کے اندر دیکھا ہے، مجھے لفظ شب بارات کا نام تک نہیں ملا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نام کو کبھی زندگی میں ہی نہیں بولا، قرآن کے پورے 30 پاروں میں مجھے نہیں ملا۔ تو بھائیو جس نام کو نہ قرآن پسند کیا قرآن نے، نہ حدیث کے اندر وہ لفظ آئے، نہ کوئی صحیح اور سچے فرامین کے اندر اس کی اہمیت آئی، اور آج کا مسلمان اس نام کو لے کر کے، اس شب برات کو لے کر کے، اسلام سمجھ کے، دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کر کے اس دن کو بندہ حلوے تقسیم کرے، چیزیں بنا کر کے، پڑیاں بنا کر کے تقسیم کرے، لوگوں کے گھروں کے اندر اس طرح کی چیزیں تقسیم کی جائیں، اور پھر اس رات کو عبادات کے اندر بندہ گزارے، رات کو اللہ رب ذوالجلال کے سامنے نوافل ادا کرے۔ جس نے فرضی نماز پورا سال نہیں ادا کی لیکن وہ اس رات کو عبادت کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر تشریف لاتا ہے، مقصد کیا ہے کہ اس رات کو قسمت لکھی جائے گی، اس رات کو جینا مرنا لکھا جائے گا، اس رات کو بندے کا اچھا یا برا ہونا لکھا جائے گا۔ اس رات کو جو بھی بندہ عبادت کرے گا، بڑی بڑی ضعیف روایات نکال کر کے، بڑی ضعیف ایسے جملے نکال کر کے بابرکت اور اہمیت اس کی وضع کرنے کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں، حالانکہ ایسے نہ میرے پیغمبر نے فرمایا اور نہ ہی قرآن کے اندر ایسے کوئی الفاظ ملے ہیں۔ بھائیو جو گمراہی ہے، یہ بات یاد رکھنا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے کل قیامت کا دن ہوگا، یہی لوگ جب میرے سامنے میرے حوض کے قریب میرے پاس آنے کی کوشش کریں گے، اچانک درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ دیوار کیوں آئی ہے؟ ان کے وضو والے اعضاء بھی چمک رہے ہیں، یہ لوگ نمازی بھی ہیں، عبادت بھی کرنے والے ہیں، لیکن آج میرے حوض کوثر کے قریب نہیں آ پائے، مجھ سے ملاقات نہیں کر پائے، درمیان کے اندر دیوار ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین کہیں گے محبوب پیغمبر یہ امت آپ کی ہے، لیکن آپ کی امت کے یہ وہ بدبخت طبقہ تھا، یہ وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے اندر اپنی مرضی خواہش کے مطابق نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا، بدعات کو ایجاد کیا، اسلام کے اندر نئے کاموں کو ایجاد کر کے، بدعات کو ایجاد کر کے، نیکی سمجھ کر کے اس پہ عمل کرتے رہے کہ یہ بھی کر لیں، ہمارا ذہن کہتا ہے یہ بھی اچھا ہوگا، فلاں کام بھی کر لیں، ہمارا ذہن کہتا ہے یہ اچھا ہوگا، یہ کام بھی دین بن سکتا ہے، یہ کام بھی دین ہے، اس کو ہمارے بزرگوں نے دین بنا دیا، حتیٰ کہ وہ محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ چکا تھا اور اللہ رب ذوالجلال کی
तरफ से नाज़िल करदा किताब कुरान मजीद पे अमल छोड़ चुका था। इसी वजह से उसने बिदात और खुराफात के अंदर अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ रखा। तो फरमाया ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन मेरे हौज़ के करीब नहीं आने दिया जाएगा। तो भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम इस रात की इबादत को नेकी समझ के करते हैं, अजर समझ के करते हैं, सुन्नत समझ के करते हैं। तो भाइयों, ये कतन ना इबादत जो है वो आपके लिए अजर का बायस बन सकती है। इबादत करना अच्छा काम है, नवाफिल पढ़ना अच्छा काम है, लेकिन जब बिदत वाला मामला आ जाए तो फिर उसमें नेकी नहीं देखी जाती।